اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سنت اطاعت میں عرض ہوا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اور خلقت کے مقصد کی تکمیل کے لیے انسان کے لیے آئین مقرر فرمایا ہے، دستور مقرر فرمایا ہے، اور انسان اس آئین کے مطابق اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اقرار کرتا ہے دل میں اور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو اور فرمان روائی کو۔ اللہ کی ذات کو فرمان روا ماننے کے بعد اللہ کے فرامین بجا لانا انسان کا فریضہ و ذمہ داری ہے۔ انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرامین صادر فرمائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں، دستورات و احکام، آئین بندگی انسان کی زندگی سے متعلق، زندگی کے ہر عمل سے اور ہر فعل سے، ہر جز سے اور ہر شے سے جو بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہے کوئی چیز، اگرچہ وہ بہت جزئی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حکم مقرر فرمایا ہے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہی دستور ہے اللہ کا۔ اسے بجا لانا اور زندگی کا متعلقہ عمل و شعبہ اس آئین و دستور کے مطابق انجام دینا اطاعت ہے، فرمان برداری، فرمان روا کے فرمان کی بجا آوری ہے، جسے قرآن کریم کی زبان میں اطاعت کہا گیا ہے۔ انسان، کوئی بھی انسان ہو، جو انسان اس دنیا سے گزر گئے ہیں اپنی زندگی کا دورانیہ و عصر و عہد پورا کر کے، ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، اور جو آئندہ آئیں گے انسانی نسلیں ان کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ اور کسی عہد کا انسان اطاعت سے باہر نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے اور فرمان سے اور اطاعت سے باہر نہیں ہے، معصیت کار نہیں ہے، سرکش نہیں ہے اور عاصی نہیں ہے، طغیان گر نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ کائنات کے تمام حقائق کے لیے، ذرات سے لے کے کہکشانوں تک کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تکوینی فرامین مقرر فرمائے ہیں، اور ان موجودات نے تکویناً اطاعت کی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ نظم کائنات و نظام کائنات اسی حکم تکوینی اور اطاعت تکوینی سے چل رہا ہے۔ انسان کے لیے دونوں احکام ہیں۔ انسان کی خلقت میں اللہ کے تکوینی فرامین ہیں،
اور ان میں انسان معصیت نہیں کر سکتا، ان میں اللہ کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان چونکہ ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، علم و شعور رکھتا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، حق تعالیٰ نے انسان کے لیے قوانین تکوینی کے ساتھ ساتھ قوانین تشریعی، احکام تشریعی و فرامین تشریعی بھی صادر فرمائے ہیں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ حکم تکوینی فقط اللہ کا ارادہ ہے، اس میں کسی اور مخلوق کا ارادہ شامل نہیں ہے، نہ ملحوظ ہے۔ تشریعی ارادہ و تشریعی حکم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے انسان کے عمل و فعل کے متعلق کہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے یہ عمل انجام دے حکم خدا کے مطابق۔ اسے اصطلاح میں تشریع کہا جاتا ہے، یا تشریعی ارادہ کہا جاتا ہے، یا تشریعی حکم کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ انسان کا ارادہ، مخلوق کا ارادہ و اختیار شامل ہے، اس بنا پر یہاں اطاعت و معصیت دونوں متصور ہیں کہ ممکن ہے انسان ارادہ کرے، اختیار کرے اور اپنی آگہی کے ساتھ اللہ کے فرمان کی اطاعت کرے، اور ممکن ہے انسان ایسا ارادہ کرے، اختیار کرے کہ اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دے، جھٹلا دے اور معاذ اللہ معصیت کرے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہی انسان جو اللہ کے قوانین اور اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا، معصیت کرتا ہے، یہ اطاعت کرتا ہے، دائرہ اطاعت سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کو فرمان روا مانتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا، یا اللہ کو نعوذ باللہ فرمان روا ہی نہیں مانتا اور اطاعت بھی نہیں کرتا۔ اس شعبے میں فقط انسان اللہ کے فرمان کی مخالفت کر سکتا ہے تشریعی احکام میں، لیکن یہ نہیں فرض کیا جا سکتا کہ انسان، کوئی بھی انسان ہو، وہ اطاعت میں نہیں ہے، یعنی کسی فرمان روا کے فرمان کو بجا نہیں لا رہا، بلکہ جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو اللہ کو فرمان روا نہیں مانتا یا اللہ کے فرامین کی پیروی نہیں کرتا، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے فرمان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ ہر معصیت کے اندر ایک اطاعت بھی موجود ہے، اللہ کے حکم کی معصیت اور غیر اللہ کے حکم کی اطاعت موجود ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی معصیت نہیں ہے جو مطلقہ معصیت ہو، یعنی اللہ کی بھی معصیت ہو اور غیر اللہ کی بھی معصیت ہو۔ یہ قانون ہے، یہ طے ہے کہ انسان جس نے اللہ کی معصیت کی اطاعت نہیں کی تو غیر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ معصیت بھی ایک عمل ہے، معصیت بھی انسان کا ایک انتخاب ہے اور ایک اختیار ہے اور ایک ارادہ ہے، اور وہ عمل بھی انسان کا کسی کے فرمان سے سرزد ہو رہا ہے، جسے معصیت کہتے ہیں، جسے نافرمانی اللہ کی کہتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی غیر اللہ کی فرمان برداری ہوتی ہے اور غیر اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ انسان جن کو فرمان روا مان لیتا ہے اور ان کے فرامین و احکام کی اطاعت کرتا ہے، وہ پیروی کرتا ہے، وہ فراوان ہیں۔ قرآن نے وہ عناوین زیادہ ذکر کیے ہیں کہ جب ہم اطاعت کے مقابل سنت معصیت، قانون معصیت میں بحث کریں گے، جو اللہ نے ہلاکت کے لیے، زوال کے لیے اور انسانوں کے لیے قانون رکھا ہے، لیکن ساتھ بتایا بھی ہے کہ اس پر اگر چلو گے نافرمانی کے ضابطے پر، نافرمانی کی راہ پر، تو ہلاکت آپ کی انتظار میں ہے، تباہی آپ کی انتظار میں ہے۔ یہی جو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کسی اور کی فرمان برداری شمار ہوتی ہے۔ ان
مصادیق میں سے جو انسان اللہ کے فرمان ٹھکرا کے جن کے فرامین مانتا ہے ان میں ایک شیطان ہے، کہ شیطان بھی انسان کو فرامین صادر کرتا ہے، اور ہر شے کے بارے میں، ہر موضوع کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں جہاں جہاں اللہ کا حکم موجود ہے وہیں پر شیطان کا فرمان بھی موجود ہے، شیطانی دستور بھی موجود ہے، شیطانی آئین بھی وہاں موجود ہے۔ بس ایک فرمان روا جس کا فرمان انسان کثرت سے سنتا ہے، وہ مانتا ہے، وہ بجا لاتا ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان عنوان ہے، شیطان ایک عہدہ ہے، شیطان ایک حیثیت ہے، ایک شخصیت ہے۔ ایک شیطان جسے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تمام انبیاء کو اس کے شر سے باخبر رہنے اور ہوشیار رہنے کے لیے حکم دیا ہے، وہ تمام مومنین کو، تمام امتوں کو، وہ جنی شیطان ہے، ابلیس۔ اس کا نام شیطان نہیں ہے بلکہ شیطنت اس کی وہ حیثیت ہے جو نافرمانی کے بعد، اللہ کے فرامین کو ٹھکرانے کے بعد، اللہ کا حکم کا انکار کرنے کے بعد اسے یہ عنوان ملا ہے۔ وہ اس سے پہلے ابلیس تھا، اس سے پہلے شیطان نہیں تھا۔ شیطنت وہاں سے شروع ہوئی ہے اس کی، اور شیطنت منحصر نہیں ہے ابلیس کے اندر۔ قرآن کریم نے بھی اس کو، شیطان کے عنوان کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ شیاطین کا ذکر ہے، اور شیاطین انس و شیاطین جن دونوں کا ذکر ہے۔ یعنی انسانوں میں بھی بعض ایسے ہیں جو جن کے اعمال شیطان ہیں، شیطنت ہیں، جن کا عمل شیطنت ہے، نہ کہ انہیں تشبیہ دی جاتی ہے شیطان کے ساتھ کہ شیطان کی طرح ہیں یا شیطان کی مانند ہیں، بلکہ قرآن کریم نے جس معیار و جس دلیل کے ساتھ ابلیس کو شیطان کہا ہے، اسی معیار اور اسی پیمانے پر یہ بھی شیطان ہے، چونکہ وہی عمل جو ابلیس نے کیا اور شیطان ہوا، وہی عمل ان کا بھی ہے، اور یہ بھی حقیقتاً شیطان ہیں، مصادی کے شیطان ہیں۔ بس ایک بڑا منبع فرامین کا جو انسان سنتا ہے، مانتا ہے اور اللہ کے فرامین ٹھکراتا ہے، وہ شیاطین کے فرامین کی بنا پر ہے، شیاطین اور شیطان کے فرامین سنتا ہے۔ دوسرا منبع انسان کے لیے جو انسان کو کثرت سے فرمان دیتا ہے وہ نفس انسان ہے، اور نفس انسان اتنا کثرت سے انسان کو فرامین صادر کرتا ہے کہ اسے نفس امارہ قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے، زیادہ کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ امر کرنے والا۔ امارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ سوء و شر و سیئہ کا فرمان کثرت سے شیطان صادر کرتا ہے، نفس انسان صادر کرتا ہے۔ یعنی شیطان کے بعد سب سے زیادہ فرامین نفس انسان کے ہیں۔ انسان کے نفس سے مراد انسان کے نفس کے اندر وہ تمام تقاضے ہیں جو انسان سے کسی عمل کو طلب کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، جیسے خواہشات ہیں انسان کی اور آرزویں ہیں انسان کی، یہ سب نفس کے فرامین ہیں۔ خواہش انسان کے نفس کا فرمان ہے۔ خواہشات مختلف ہیں، خواہشات کی نوعیتیں مختلف ہیں، خواہشات کی کیفیات مختلف ہیں۔ یہ تمام خواہشات جو انسان کے اندر موجود ہیں، یہ ساری فرامین نفس ہیں، احکام نفس ہیں، دستورات نفس ہیں جو مانگتا ہے۔ بعض تقاضے طبیعی ہیں، وہ نفس کے نہیں ہیں، وہ انسان کے ضرورت زندگی ہے، ضرورت حیاتی ہے، اگرچہ انسان کے نفس میں ہی وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں تقاضے۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طلب، یہ فرمان ہے نفس کا کہ کھانا کھاؤ،
یا جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی طلب، یہ بھی فرمان ہے نفس کا کہ پانی پیو، یا اس طرح جو ضروریات ہیں انسان کی بنیادی، ان کے متعلق انسان کے نفس کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے، جیسے انسان اظہار کرتا ہے اور اس فرمان کو پورا کرتا ہے، نفس کے تقاضے کو. لیکن یہ اس زمرے میں شمار نہیں ہوتے جو اللہ کی معصیت کروائیں. یہ وہ فرامین نہیں ہیں طبیعی تقاضے انسان کے نفس کے کہ ان سے اللہ کے فرامین ناقض ہوتے ہوں، اللہ کے فرامین اس سے معصیت ہوتی ہو. اللہ کے فرامین جس نفس کے فرمان سے انکار کرتا ہے انسان، چونکہ دو فرمان آتے ہیں ایک ساتھ اور ان کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، انسان کو دو طرف سے، دو جہت سے، دو منابع سے انسان کو فرامین صادر ہو رہے ہیں. ایک منبع انسان ہے اور دوسرا ایک منبع اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کے فرامین میں وہ ساری تفصیل ہے، وحی، آیات، آسمانی کتابیں، انبیاء کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اور جانشینان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے فرامین، اولی الامر کے فرامین، یا وہ حیثیات، شخصیات جن کو اللہ نے اجازت دی ہے فرمان دینے کی اور انہیں اللہ کی طرف سے یہ حق حاصل ہے دوسرے بندگان خدا کو امر کریں، وہ سب اللہ کے فرمان کے زمرے میں آتے ہیں. یہ ایک منبع ہے کہ جو الہی فرمان جہاں سے انسان کو پہنچتا ہے. اس کے مقابلے میں نفس کا فرمان ہے کہ جہاں پر اللہ کا فرمان ہے وہیں پر نفس کا بھی فرمان ہے، اور نفس کا فرمان مخالف فرمان خدا ہے. چونکہ خواہشات، ہوا و ہوس، ہوائے نفس جیسے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے، ہوائے نفس وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ایک فرمان ہے، اندرونی اٹھتا ہے، اس کے نفس کی جانب سے اٹھتا ہے، ہوائے نفس، اور اسے انسان فرمان روا مانتا ہے. کہ قرآن کریم کا فرمان تعبیر بھی یہی ہے کہ آپ نے دیکھے ہیں ایسے انسان جنہوں نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا الہ مان لیا ہے، اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اس نے فرمان روا و الہ مان لیا ہے. بس ایک بڑا منبع انسان کے اندر نفس ہے، اور نفس کے مختلف تقاضے یہ سب فرامین نفس ہیں. یہ بھی ایک منبع ہے جس کی انسان اطاعت کرتا ہے. اس کے علاوہ انسان جن اللہ کے فرامین کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتا ہے وہ ہیں حکام. وہ حکام جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جو اللہ کی جانب سے ہیں. یہ حکام جو حکم دیتے ہیں یہ اللہ کا حکم سمجھا جاتا ہے. جن کے پاس جواز ہے حکومت کا اللہ کی جانب سے، اور منصوبے من اللہ ہیں یا مجاز من اللہ ہیں، یہ اگر فرمان دیتے ہیں اولی الامر، ان کا حکم اللہ کا حکم سمجھا جاتا ہے. کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور رسول اللہ کے فرامین میں ہے کہ جو ان کے جانشینوں کی اطاعت کرے گا اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور برعکس جس نے اولی الامر کی مخالفت کی ہے، معصیت کی ہے، اس نے رسول اللہ کی معصیت کی ہے. اور جس نے رسول اللہ کے فرمان کی معصیت کی ہے وہ اللہ کے فرمان کی معصیت کر رہا ہے، وہ گناہ کار خدا کی بارگاہ میں ہے. لیکن وہ حکام جن کے پاس جواز نہیں ہے حکومت کا دین کی جانب سے، آئین خدا کی جانب سے، قرآن کی جانب سے، اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے معیار کی بنیاد پر ان کو حق حکومت نہیں ہے، انہیں قرآن کریم نے طاغوت کہا ہے. یہ طواغیت ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حد سے باہر ہو کر اور اسے توڑ کر انہوں نے نظام حکومت بنا لیا ہے، اور اس نظام حکومت میں بندگان خدا کو لے آئے ہیں.
ان افراد کو طاغوت کہا گیا ہے۔ ایک منبع اور جہاں انسان اطاعت کرتا ہے، جہاں کسی کا فرمان مانتا ہے، کسی کے ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنا عمل کسی کے ارادے کے مطابق انجام دیتا ہے، کسی کی چاہت کے مطابق یہ حرکت کرتا ہے، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور تیسرا منبع طواغیت ہیں، حکام ہیں۔ اور چوتھا منبع جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ عوام ہیں، جمہور، عوام، مختلف طبقات عوام کی، ان کی بھی انسان اطاعت کرتا ہے، اور مجموعہ لوگوں کا، ناس کا، عوام کا، اس کی بھی انسان اطاعت کرتا ہے کہ یہ فرمان لوگوں کی طرف سے آیا ہے، یہ تقاضا لوگوں کا ہے، یہ تقاضا عوام کا ہے، یہ خواہش عوام کے فلاں طبقے کی خواہش ہے، اور انسان ان کی خواہش پر کوئی کام کرتا ہے۔ یہ ایک اور اطاعت کا زمرہ ہے یا اطاعت کا مورد ہے جہاں پر انسان فرامین سنتا ہے، وہ بجا لاتا ہے۔ مختلف طبقات بن جاتے ہیں معاشرے کے اندر، مختلف بنیادوں پر بن جاتے ہیں، اور مختلف عوامل کے نتیجے میں طبقات بن جاتے ہیں۔ طبقاتیت انسان کے اندر انسانی معیاروں کے مطابق یا غیر دینی معیاروں کے مطابق کثرت سے موجود ہے، بلکہ دینی معیاروں پر بھی طبقاتیت ہے۔ دین نے بھی طبقات فرض کیے ہیں اور ان طبقات کے درجات مقرر کیے ہیں، بعض کے درجات بعض طبقات سے بالاتر بیان کیے ہیں، جیسے طبقہ مجاہدین ہیں، خوب یہ طبقہ قرآن نے برتر قرار دیا ہے باقیوں سے۔ طبقہ مؤمنین ہیں، یہ طبقہ برتر ہے۔ متقین ہیں، یہ طبقہ دوسروں سے برتر ہے۔ مجاہدین کے اندر بھی طبقاتیت ہے کہ مجاہدین جو جنگ بدر کے مجاہدین ہیں ان کی حیثیت سب سے بالاتر ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے کے مجاہدین و مومنین ہیں ان کا درجہ قرآن نے دوسروں سے بالاتر رکھا ہے۔ اہل علم، ان کا طبقہ خدا نے دوسروں سے برتر قرار دیا ہے، البتہ بے شرطہا و شروطہا، یعنی جب بھی قرآن کسی طبقے کو برتری دے رہا ہے تو وہ تمام شرائط و شروط کے ساتھ ہے، نہ یہ ہے کہ باقی شروط ساری نظر انداز کر کے اور ہم فقط وہ عنوان موضوع قرار دیں برتری کا۔ پس دین کے اندر بھی، اللہ کے قانون کے اندر بھی طبقات ہیں، لیکن اللہ کے قانون سے باہر، دین سے ہٹ کر اور انسانی معاشرت اور انسانی تہذیب کی بنیاد پر بھی طبقات موجود ہیں اور قائم ہیں۔ یہ طبقات جو دین خدا سے باہر موجود ہیں ان کے بھی انسان فرمان مانتا ہے، چونکہ ان میں سے بعض طبقات ایسے بن جاتے ہیں جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے، قوی طبقات ہیں، مؤثر طبقات ہیں، اور اپنا ایک اجتماعی مقام و قوت بنا لیتے ہیں، جنہیں ہم آج کی زبان میں، رائج زبان میں کہتے ہیں یہ گروہ فشار یا پریشر گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ طبقات جو حکام کے اوپر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، جو عوام کے اوپر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، جو خواص کے اوپر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، یہ ان کے بھی فرامین ہیں، ان کے جتنے مطالبات ہیں، ان کے جتنے تقاضے ہیں، ان کی جتنی تجاویز ہیں وہ ان کے فرمان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر ان کے مشورے اور ان کے تجاویز پر انسان عمل کرے تو یہ ان کی اطاعت کے زمرے میں قرآن نے درج کیا ہے کہ جو بھی ان طبقات کے پیچھے چلے اور ان کے دباؤ میں آ کر اور ان کی خواہش پر کوئی قدم اٹھائے، یہ اس کی اطاعت میں چلا جائے، اس کا مطیع سمجھا جائے گا۔ اور جب بھی ان گروہوں کی اطاعت میں انسان جاتا ہے تو خواہ نخواہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت و معصیت کرتا ہے، چونکہ جس موضوع میں، جس موقف کے لیے اور جس عمل میں یہ طبقات انسان کو دباؤ میں رکھتے ہیں یا دوسروں کو، وہیں پر اللہ کا بھی فرمان موجود ہوتا ہے۔ مثلا جہاں ایک طبقہ ہے، کوئی بھی ہو، طاقتور طبقہ ہے، ثروت مند طبقہ ہے، ملا ہے، قرآن نے ایک طبقہ ذکر کیا ہے جو شدت سے فرمان دیتے ہیں اور فرمان روائی
اپنی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں اور اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. ملا یعنی طاقتور لوگ. ملا وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں. ملا وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. جاگیریں ان کے پاس ہیں اور ثروت ان کے پاس ہے, دولت ان کے پاس ہے, افراد ان کے پاس ہیں, قوم قبیلہ ان کے پاس ہے. کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے ان کے اندر. جس طرح قرآن کریم نے ایک طبقہ فقراء کا متعارف کروایا. فقراء یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وسائل زندگی سے محروم طبقہ ہے. ایک طبقہ قرآن کریم نے مساکین ذکر کیا ہے, یعنی وہ طبقہ جو زمین بوس ہو چکا ہے, جو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. فقیر سے زیادہ بدتر حالت مسکین کی ہوتی ہے. فقیر جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. مسکین جو نہ صرف محروم ہے بلکہ زمین بوس ہو گیا ہے, زمین گیر ہو گیا ہے, اور اب اس کے پاس اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ذرا بھی سکت موجود نہیں. یہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. یہ طبقات ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملا کے الٹ ہیں, برعکس ہیں. ملا انہیں کہتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے, اور فقراء مساکین انہیں کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو بالکل توحید دست ہیں, توحید دامن ہیں. خوب ظاہر ہے کہ ملا جن کے پاس سب کچھ ہے وہ اس سب وسائل کی مدد سے دوسروں کے اوپر اثر ڈالتے ہیں, ان کی انفرادی زندگی میں اثر ڈالتے ہیں. مثلا اس وقت جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے فرامین مانتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد انسان سمجھتے ہیں, ہم کسی کی بات نہیں مانتے. ہم ہیں ایسے اس قسم کے لوگ جو جہالت ترکیبی اور دوہری جہالت کا شکار ہیں. یہ جو جاہل کی ایک قسم ہے خطرناک, کہ جس میں ایک انسان جاہل ہوتا ہے, حقیقت کو نہیں جانتا اور اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا. اس طبقے میں جہلائے مرکب میں جو جن کی تہ بتہ جہالت ہے, حقیقت کو بھی نہیں جانتے, اپنی جہالت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہیں, یہ کبھی بھی آگاہ نہیں ہو سکتے. اور سب سے خطرناک ہے یہ جہلائے مرکب. وہ جہلا جو حقیقت نہیں جانتے, کہ عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں اکثر انسان, بلکہ سبھی ایسے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, بہت ساری نہیں جانتے. جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہیں, لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم ان موضوعات میں کچھ بھی نہیں جانتے, ان مسائل میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ جہلا ایک دن آگاہ ہو سکتے ہیں, یہ عالم ہو سکتے ہیں, یہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. جو نہیں جانتے لیکن یہ ان کے اندر احساس و تقاضا ہے کہ ہم نہیں جانتے, یہ انہیں معلوم ہے. اور وہ جہلا جو نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے, لیکن اپنی جہالت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے, اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتے, یہ خطرناک ہے. یہ اس گروہ کی ترجمانی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, مثلا اللہ کے دین کو نہیں مانتے اور انبیاء کی اطاعت نہیں کرتے, اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتے, علماء کا کہنا نہیں مانتے, اور جنہیں اللہ نے فرمان روائی کا حکم دیا ان کے فرامین نہیں مانتے, اور ان کا انکار کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ فرمان بردار نہیں ہیں, یہ فرمان کسی کا نہیں مانتے. یہ ناممکن ہے تصور کرنا کہ ایسا آزاد انسان آپ زمین پہ تلاش نہیں کر سکتے جو کسی کا فرمان نہ مان رہا ہو اور کسی کے فرمان پر عمل نہ کر رہا ہو. ہم اگر انہی کو دیکھیں جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں, دین چھوڑ کر اللہ کے فرامین کے خلاف بغاوت کر کے, معصیت کر کے, اور اپنے آپ کو آزاد گمان کرتے ہیں, یہ ہر ایک کے تابع دار ہیں, ہر ایک کے تابع دار ہیں, ہر ایک کے فرمان کے سامنے خاضع ہیں, تسلیم ہیں. جو اللہ کا فرمان چھوڑتا ہے, ایک فرمان, اسے ہزاروں لاکھوں کے فرمان ماننے پڑتے ہیں.
ایک اس کی مثال ہے، سادہ سی مثال جو آج ہر انسان کی زندگی میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ مثلا لوگ اپنے معمول کے رہن سہن میں، عورتیں مرد مومن مسلمان سب، یہ معمول کی اپنی زندگی کے اندر رہن سہن میں جو کچھ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو پوشاک ہے ان کی، جو لباس ہے ان کا، جو طرز زندگی ہے ان کا، یہ انہوں نے آیا خود تعقل کر کے، تفکر کر کے اور تحقیق کر کے یہ سب چیزیں کشف کی ہیں خود، یا کسی سے لی ہیں انہوں نے، کسی کی پیروی کی ہے، کسی کو دیکھا دیکھی اس سے یہ اپنایا ہے انہوں نے؟ آج کوئی مومن ایسا ہو جو یہ کہے کہ یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے، یہ ڈیزائن جو میں نے پہنا ہوا ہے، یہ کسی سے نہیں لیا میں نے، یہ میرے اپنے ذہن کی اختراع ہے، یہ میری اپنی کشفیات میں سے ہے، یہ سب کچھ میرا اپنا تفکر و تحقیق و تفقہ کا نتیجہ ہے، اگر کہتا بھی ہے تو کذب ہے، ڈھینگ مارتا ہے کہ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ جو کھا رہا ہے، جو اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، جو اس نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، جو گھر کے اندر اس نے وسائل رکھے ہوئے ہیں، جو اپنا زندگی کا ایک معیار قائم کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس نے دیکھا دیکھی دوسروں سے لیا ہے، اور یہی فرمان بری ہے، یہی اطاعت ہے۔ اور آج سب سے زیادہ اگر ہم اجتماعی طبقات میں سے دیکھیں جو طبقہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے وہ میڈیا ہے، کہ تمام انسانوں کی زندگیاں اس وقت میڈیا کے ہاتھ میں ہیں، یعنی شیاطین بھی میڈیا کے ذریعے ہی اپنے فرامین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور مختلف طبقات میڈیا کے ذریعے اپنے فرامین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کی مدد سے جو انہوں نے میڈیا کے اندر خود ایجاد کر لی ہیں، اور ان وسائل کی مدد سے جو میڈیا کے اندر موجود ہیں، اور ہر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو گئے ہیں۔ مثلا سرمایہ دار طبقہ جو معاشرے کا ایک طاقتور طبقہ ہے، ملا ہیں، آج کے ملا عصر نزول قرآن کے ملا سے بہت طاقتور ہیں، بہت قوی ہیں، وہ سارے ملا کر مثلا عصر نزول قرآن کے سارے ملا روئے زمین کے ملائیں آج کے ایک ملا کے مقابلے میں نہیں ہیں، ان سب کی طاقت بھی اور ان سب کی دولت و ثروت بھی، چونکہ ان کی ثروت دولت بہت محدود تھی، اور آج لامحدود دولت ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ انہوں نے بھی لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اس طبقے نے اپنے فرامین ان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ایک ذریعہ میڈیا کو اپنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر فرد کی زندگی پر اس وقت حکومت ان کی ہے، حاکم یہ ہیں لوگوں کی زندگی، معمول کے انسان، عام انسان کی زندگی کے اوپر۔ اور عام انسان کی زندگی میں خواص بھی شامل ہیں، خواص کی زندگیوں پر بھی حکومت ان کی ہے، اور علماء کی زندگیوں پر بھی حکومت ان کی ہے، چونکہ ہم مثلا علماء ہیں، طلباء ہیں، ہم پڑھتے کتابوں میں جو کچھ ہیں، ہماری زندگیاں اس تعلیم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیاں قرآنی نہیں ہیں، ہمارے گھریلو نظام قرآنی نہیں ہیں، ہمارے تعلقات قرآنی نہیں ہیں، ہمارے روابط قرآنی نہیں ہیں، بلکہ وہی ہیں جو عام لوگوں کے ہیں، جو معاشرے کے اندر ہیں۔ معاشرے میں کہاں سے آئے ہیں؟ معاشرے میں قرآن سے تو نہیں آئے، معاشرے میں ان ثروت مند طبقات اور ان طاقتور طبقات نے اپنی ثقافت اور اپنا کلچر انہوں نے مسلط کیا ہے۔ ثقافت و تہذیب فرامین کے مجموعے کو کہتے ہیں، احکام کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ثقافت و تہذیب بھی در حقیقت ایک دین ہے، لیکن اللہ کا نہیں ہے، یہ بھی پورا ایک آئین ہے زندگی کے لیے، اور ثقافت کے تحت ہی زندگی بسر ہوتی ہے، تہذیب کے سائے میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ تہذیب میں آداب ہیں، تہذیب میں احکام ہیں، تہذیب میں قوانین ہیں، تہذیب میں یہ ساری چیزیں مشخص و معین ہیں، تعریف شدہ ہیں کہ یہ چیزیں
انسان اس معاشرے میں رہنے والے ان چیزوں کی پابندی کریں گے. اگر نہیں کریں گے سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. تہذیب وہ مجموعہ ہے آداب کا، قواعد کا، رجحانات کا، عادتوں کا، رسومات کا، رواج کا، جس کے حامی سب لوگ ہوتے ہیں. جو بھی ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ سب اس کے مدافع ہوتے ہیں، وہ سب اس کے پاسبان ہوتے ہیں. تہذیب کا محافظ ہر انسان ہوتا ہے. لہٰذا ایک تہذیب ہے جو ان ثروت مند طاقتور ملا طبقے نے قائم کی ہے اور پروان چڑھائی ہے، اسے تشکیل دیا ہے اور پھر اس کو آگے معاشرے کے اندر پھیلایا ہے اور لوگ اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک اور منبع جو قرآن کریم نے اطاعت کے لیے ذکر کیا ہے، اللہ کی معصیت کر کے، اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے، طغیان کر کے انسان جس کی طرف رجوع کرتا ہے، جس فرمان روا کی طرف اور ان کے فرامین کو بجا لاتا ہے، وہ ہیں آبا، طواغیت اور حکام، ملا طبقات اور آبا. آبا بھی گزشتگان، اسلاف، یہ بھی فرمان روا ہیں انسان کے، یہ بھی الہ ہے، آلہہ ہے. یعنی جو آبا کی قائم کی ہوئی سنتوں پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے، مصر ہیں کہ ہم نے اپنے آبا کے طور طریقوں کو باقی رکھنا ہے. اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کا فرمان اس موضوع میں کیا ہے. صرف انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے آبا اس موضوع میں ایسے کرتے تھے، ایسے موقعوں پر یہ کرتے تھے، یا ان موارد میں، ان مواقع پر یہ ان کے بنائے ہوئے اصول اور ان کے بنائے ہوئے قاعدے ہیں اور ان کے اوپر سختی کے ساتھ قائم ہیں. خوب یہ لوگ، یہ جو آبا ہیں، یہ بھی فرمان روا ہیں، ان کی بھی انسان اطاعت کرتا ہے، ان کی بھی انسان پیروی کرتا ہے، یہ بھی، اور کثرت سے ان کی پیروی کرتا ہے، اکثر اطاعت ان کی جاتی ہے. اور ایک اور منبع جو انسان کے لیے اطاعت کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ عوام ہیں، یعنی مجموعے سارے طبقات مل کر، خواص اور خواص کے علاوہ عوام، عمومی طبقات، خاص طبقات اور عمومی طبقات، یہ سب مل کر جب اکٹھے ہوتے ہیں، جنہیں قرآن کریم نے ناس کہا ہے. ناس یعنی مجموعہ، عوام، تمام افراد بغیر کسی معیار کے. اس میں دیندار بھی شامل ہوتا ہے، بے دین بھی شامل ہوتا ہے، ثروت مند بھی ناس کے زمرے میں آتا ہے، فقیر و مسکین بھی، تعلیم یافتہ بھی، عالم بھی، غیر عالم، یہ سب ناس کے زمرے میں سب آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے جو فرمان روائی کرتا ہے. کچھ لوگ ناس کی پیروی کرتے ہیں. خوب یہ ناس کی پیروی پہلے زمانوں میں شاید اتنی ملموس، محسوس نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں بہت ملموس ہے. بلکہ ناس، جن کے لیے جدید لفظ عربی کا ہی استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے جمہور. یہ ناس ہی کا متبادل ہے، جمہور، یعنی تمام عوام طبقات، تمام عوامی طبقات اور تمام خصوصی طبقات سب مل کر عوام الناس جن کو تعبیر کرتے ہیں. عوام بھی کہتے ہیں، ناس بھی کہتے ہیں اور جمہور بھی کہتے ہیں. یہ جمہور بھی ایک فرمان روائی کا درجہ حاصل کر چکے ہیں اور ان کے بھی دین ہے، ان کا بھی آئین ہے اور ان کی اتباع کی جاتی ہے اور بہت سارے خواص ان کی اتباع کرتے ہیں. جمہوریت اسی کام کا نام ہے. جمہوریت یعنی دختر جمہور، عوام سے پیدا ہوئی ہوئی شریعت، عوام نے جو کچھ چاہا ہے. یہ لغت کے لحاظ سے میں معنی کر رہا ہوں، ورنہ جو ملکوں کے اندر نافذ ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ایک جھانسا ہے، دھوکہ ہے، اور کسی ملک کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے کہ جمہوریت ہو. جہاں بھی ہے وہاں جمہوریت کے نام پر ملا ہیں، ثروت مند ہیں، طاقتور ہیں، سرمایہ دار ہیں
اور نعرہ فقط جمہوریت ہے. آپ زمین کے اوپر ایک ملک بھی آپ تلاش کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر عوام کی حکومت ہے. عوام کی حکومت صرف ایک دھوکہ ہے. عوام کی حکومت صرف ایک شعار ہے, نعرہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن یہ جمہور واقعاً فرامین رکھتے ہیں, یہ جمہور اپنی ایک شریعت رکھتے ہیں, خود ایک آئین و دین رکھتے ہیں جس کا منبع خود جمہور ہیں, اور ان کی خواہشات ہیں, ان کے تقاضے ہیں, ان کی رضا ہے, ان کی ناراضگی ہے. اور سیاستدان, جمہوری سیاستدان, ان کا مطمع نظر ہرگز خدا کی اطاعت, خدا کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتا. جمہور کی خوشنودی, جمہور کو خوش کرنا, عوام کو خوش کرنا اور عوام کے تقاضوں کو پورا کرنا, عوام کی خواہشات کی تکمیل کرنا. عوام جو کچھ کہتے ہیں اسے, مثلا عوام اگر نہیں چاہتے, یونیورسٹی نہیں چاہتے, بہت ساری جگہوں پر نہیں چاہتے. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا ایک واقعہ, وہاں انتخابات کا وقت تھا اور مقامی جو اس علاقے کے سیاستدان تھے وہ مختلف علاقوں میں, گاؤں میں جا کے سیاسی جلسے کر رہے ہوتے تھے. اسکول آتے جاتے ہوئے بسا اوقات وہ راستوں میں ایسے جلسات ہو رہے ہوتے تھے اور بچے دلچسپی سے دیکھتے ہیں, تماشا ہوتا ہے ان کے لیے. تو وہاں پر یہ اس زمانے کی, شاید آج سے آپ کہہ لیں 50 سال پہلے کی گفتگو, ابھی تک ذہن میں اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی حلیے کے ابھی بھی وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے اور ذہن میں محفوظ ہے. بھائی کہ بہت آغاز اس تعلیم کے زمانے میں, بچپن میں یہ مشاہدہ ہوا تھا, جو ہر روز, باقی ہر روز دیکھتے ہیں. اس علاقے میں پکا راستہ نہیں تھا, پکی سڑک نہیں تھی, اور جو نمائندہ آیا تھا کسی پارٹی کا ووٹ مانگنے کے لیے, وہ تقریر کر رہا تھا وہاں کی مقامی زبان میں, اس علاقے کی مقامی زبان میں تقریر کر رہا تھا, اور اچھا خطیب تھا, بہت گرج کی تقریریں کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ. مجمع اس نے بہت اکٹھا کیا ہوا تھا اور لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کی حکومت پہلے رہی ہے اور آپ نے اس حکومت میں ہمارے علاقے میں سڑک پکی نہیں کی, راستے پکے نہیں کیے, روڈ نہیں بنائے, اس لیے اس دفعہ ہم آپ کو ووٹ کیسے دیں جبکہ آپ نے پچھلی حکومت میں ہمارے لیے پکی سڑک نہیں بنائی. تو وہ اپنے مقامی مزیدار لہجے میں اس سوال کا, اعتراض کا جواب دے رہا تھا, اور اس نے کہا کہ ہم آئے تھے سڑک بنانے کے لیے, آپ کے علاقے کی راستہ پکا کرنے آئے تھے, لیکن آپ کے علاقے کے لوگوں نے مل کر ہمیں نہیں بنانے دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں سڑک نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ چونکہ گاڑیاں نہیں ہیں, گاؤں والوں کے پاس تو گاڑیاں نہیں ہیں, اور کسی کے پاس نہیں تھی. وہ اس زمانے میں کسی بھی گاؤں والے کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی. زیادہ سے زیادہ اگر پہیوں والی کوئی سواری ہوتی تھی تو وہ ان کے پاس سائیکل ہوتا تھا. سائیکل کو پکی سڑک نہیں چاہیے تو کچے راستوں پہ بھی چل لیتا تھا. اول تو کہتے تھے کہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, کہ ان کو سب پکی سڑک چاہیے, اور آپ بناؤ گے گاؤں کے لیے لیکن گاڑیاں تو کسی اور کی ہیں, چلیں گی ان کی گاڑیاں, گاؤں والوں کی تو گاڑیاں نہیں ہیں. بلکہ گاؤں والوں نے یہ کہا, جس گاؤں سے سڑک گزرنی تھی اس نمائندے کے مطابق, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو حیوانات ہیں, مویشی ہیں, اور مویشیوں کے لیے ہم جو اپنے گھریلو ضرورتیں یا مویشیوں کے لیے یا ویسے سامان اٹھانے کے لیے جو جانور استعمال ہوتا ہے, گدے ہیں, تو ہمارے تو زیادہ تر گدے استعمال ہوتے ہیں, تو ہمارے گدے سلپ ہوتے ہیں پکی سڑک کے اوپر, پھسلتے ہیں. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسے راستے بناؤ جن میں سامان سمیت, بوجھ سمیت ہمارے گدے اور گدیاں سلپ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ خود عوام نے رکاوٹ پیدا کی کہ ہمیں پکی سڑک نہیں چاہیے. خوب انہی عوام کو پوچھو پھر آپ کو کیا چاہیے, تو وہ کہیں گے ہمیں ایک دیگ پکا کے کھلا دو, یا ہمارے علاقے میں سرکس لگا دو, یا ہمارے علاقے میں اسٹیڈیم بنا دو, یا ہمارے علاقے میں کوئی کلب بنا دو, ہمارے علاقے میں کچھ. آپ عوام سے پوچھیں, بہت کم عوام ہیں جو ضرورتوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اکثر عوام ان چیزوں کا مطالبہ رکھتے ہیں جو ان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی.
بنیادی ضرورتوں کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. عوام اگر کسی سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ بنا دو یہ بنا دو، تو اس میں ان کی وہ پیروی کرتے ہیں، یا رائج طریقہ یہ کہ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن میں اس علمی یا لغوی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جو صرف کتابوں میں یا نظریے میں ہے، زمین پہ نہیں آ سکی آج تک. اس جمہوریت کے مطابق عوام ایک حکمران اور عوام فرمان روا کی حیثیت رکھتے ہیں، حاکم ہیں عوام، حق حکومت رکھتے ہیں عوام، اور عوام کے نمائندے ان کے فرامین مانتے ہیں. اب یہ بھی ایک عوامی اطاعت کا ایک میدان ہے. اور جمہوریت کے علاوہ جہاں نہیں بھی ہے جمہوریت، وہاں بھی کثرت کے ساتھ عوام کی اطاعت کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے. کثیر مقدار میں اور تعداد میں خواص ایسے ہیں جو عوام کے پیروکار ہیں، مثلا اہل علم ہیں، علماء ہیں، لیکن عوام پسند علماء ہیں، عوام کی مرضی کے مطابق اظہارات کرتے ہیں، عوام کی مرضی کے مطابق دین بناتے ہیں، عوام کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. یہ سب مطیع ہیں عوام کے، یہی جمہور ہیں، جمہور کے پیروکار ہیں. یہ سب، یہ عوام پسند اور عوام پرست، یہ سب اسی زمرے کے اندر آتے ہیں. خوب، اس کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں خواص جن کی اطاعت کی جاتی ہے، یا انفرادی طور پر انسان مثلا کسی دوست کی کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. لیکن مہم جو قرآن کریم نے طبقات جو موارد ذکر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو نہیں کرتے، وہ یوں نہیں کہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے، وہ سب کے سب مطیع ہیں اور پابندی کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت میں ذرا برابر سستی نہیں برتتے. جو اللہ کے معصیت کار ہیں، یہ اللہ کے علاوہ باقی فرمان رواؤں کے مطیع ہیں اور ذرا برابر سستی نہیں کرتے. سستی اگر کرتے بھی ہیں تو اللہ کے فرمان میں سستی کرتے ہیں. مثلا جو نفس کے فرمان بردار ہیں، نفس کا فرمان مانتے ہوئے ذرا سستی نہیں کرتے. ایک فرد بھی نفس پرست ایسا نہیں ہے جو نفس کا حکم آئے، خواہش پیدا ہو اور وہ سستی برت رہا ہو اس خواہش کی تکمیل میں. پھرتی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہمت و ارادہ کر کے اور سختیاں اور مشقتیں اٹھا کر نفس کی خواہش پوری کرتا ہے. اسی طرح طواغیت کے احکام آپ دیکھیں جا کر بعض ممالک کے اندر، پاکستان میں حکومت کے عموماً احکام نہیں مانے جاتے، حکومت نام نہاد ہی ہوتی ہے. چونکہ خود حکومت کسی فرمان کے تابع نہیں ہوتی، آئین کو نہیں مانتی، ملکی آئین کو، اور اپنی باقی معیاروں پر کام کرتے ہیں، تو ظاہراً لوگ بھی پھر حکومت کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے. لیکن بعض دیگر ممالک کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں حکام کے احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں. اگر حکام نے ان کے لیے حکم صادر کیا ہے، اللہ نے حکم صادر کیا ہے کہ آپ نے صبح طلوع فجر پہ اٹھنا ہے، یہاں نہیں اٹھیں گے، اللہ کا فرمان ہے. لیکن حکومت کا فرمان ہے کہ آپ نے صبح دفتر کے لیے اتنے بجے اٹھنا ہے، خود بھی اٹھیں گے، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں گے، اور تمام خرچے کے ساتھ اور مہنگے خرچوں کے ساتھ یہ تیاری کریں گے، اور تیاری کر کے حکومتی فرمان بجا لانے کے لیے وقت پر پہنچیں گے. راستہ چل رہے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ راستہ اس طرح سے چلو. اس میں سے اکثر احکام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی چلانے کے احکام دین میں کیا کیا بیان ہوئے، لیکن حکومتی قوانین پتہ ہیں کہ یہ ہیں. ان حکومتی قوانین کو منہ بے منہ اور ہو بہ ہو انجام دیتے ہیں، ذرا بھی اس کے اندر پس و پیش نہیں کرتے. اور یہ تجربہ سب کا ہے. یہ ذاتی خاطرات، شخصی واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں میں کہ اب یہ نمونے اس طرح کے دوسروں کے بھی ذہن میں آتے ہیں کہ یہ ہم نے بھی اس طرح کا ماجرا دیکھا ہے. مجھے یاد ہے پاکستان سے باہر تبلیغ کی غرض سے جانا ہوا، تو رات کسی جگہ مجلس تھی اور بڑی دیر تک وہ
نشست مجلس جاری رہی اور آدھی رات تک تقریباً سمجھ لیں رات 2 بجے کے قریب وہ مجلس ختم ہوئی. جس جگہ پر مجلس تھی وہ بہت دور علاقہ تھا، وہاں سے جہاں قیام تھا اس قیام گاہ پر کافی فاصلہ طے کر کے آنا تھا. ایک مومن جو لے کے گئے تھے وہاں اس مجلس میں، وہی اپنی گاڑی پہ بٹھا کے تو اس قیام گاہ پر واپس لا رہے تھے رات 2 بجے کے قریب. بالکل شہر میں سناٹا، کوئی رفت و آمد نہیں تھی، کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی تھی، کوئی بندہ بشر، کوئی گاڑی، کسی قسم کی ٹریفک بھی نہیں تھی، بالکل خالی سڑک، اور خوفناک بھی لگ رہی تھی. اتنا بڑا شہر اور بالکل سناٹا ہے اس کے اندر. سردیوں کا موسم تھا اور وہ سڑک پہ جب اس پہنچے اس رابطہ سڑک سے، رابطہ جو راستہ تھا، چھوٹا راستہ جہاں سے ہم نے بڑی سڑک پہ چڑھنا تھا، بڑی شاہراہ پہ چڑھنا تھا، وہاں جب پہنچے تو آگے وہ بتی سرخ تھی، چراغ سرخ تھا وہاں پر، بلکہ شاید چراغ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سگنل بھی نہیں تھا. بھلے یاد آیا کہ سگنل نہیں تھا، صرف وہ روڈ کے اوپر ایک نشان رنگ کا لگا ہوا تھا، لائن لگی ہوئی تھی، اور یہ وہاں جا کے رک گئے. سگنل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سامنے گاڑی بھی نہیں. یہ رکے، انہوں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد چلے. اب رات 2 بجے جہاں کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، سگنل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بندہ خدا وہاں رک گئے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ بھائی یہاں کیوں رکے آپ؟ اور پولیس بھی نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا کہ اگر وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو چالان ہو جائے گا، وہ بھی نہیں تھا. تو وہاں رک گئے یہ. اب میرے لیے ایک سوال تھا کہ آپ یہاں رکنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو آدھی رات ہے، اس خطرہ بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، پولیس بھی نہیں ہے، سگنل بھی نہیں ہے، آپ پھر کیوں رکے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قانون ہے یہاں پر. قانون یہ ہے کہ جو ہی گاڑی میں بیٹھیں گے ایک تو بیلٹ باندھیں گے، سب بیلٹ باندھیں گے، نہ کہ فرنٹ سیٹ والے یا ڈرائیور، سب جتنی بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے افراد، بچہ بھی ہے تو وہ بھی بیلٹ باندھ کے بیٹھے گا. یہ قانون ہے اور وہ باندھتے ہیں. یہی یہاں سے گئے ہوئے مسلمان بھی اور دوسرے سب باندھتے ہیں. اور وہاں رکنا بڑا عجیب مجھے لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون ہے یہاں پر کہ جب آپ اس طرح کسی کراس پہ پہنچیں جہاں ایک سڑک دوسری سڑک پہ مل رہی ہے اور آپ نے دوسری سڑک پہ چڑھنا ہے اور وہاں دونوں طرف سے گاڑیاں آ جا رہی ہیں، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ وہاں آپ رکیں، رک کے دائیں بائیں دیکھ کے پھر اگر خالی جگہ ہے تو گزرنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اگر رکیں گاڑی ہو تو چلنا ہے، یہاں تو گاڑی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، قانون کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ آگے گاڑی ہو، بلکہ جہاں سڑک دوسری سڑک سے مل رہی ہے وہاں آپ نے رکنا ہے، بریک لگا کے دیکھ کے پھر آپ نے چلنا ہے. یہ قانون ہے یہاں پر. خوب وہیں سے میں نے انہیں وہیں سے عرض کیا کہ دیکھیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ہماری زندگی میں قانون بنائے ہیں، انہی جزیات کے ساتھ، اور وہ رات کے لیے بھی ہیں، وہ خلوت کے لیے بھی ہیں، وہ باہر سڑکوں کے لیے بھی ہیں، وہ راستوں کے لیے بھی ہیں، وہ ہر شعبے کے بارے میں ہیں. آپ کتنے پابند ہو، مجھے بہت اچھے لگے، آپ اتنی مطیع ہو، اتنے فرمان بردار ہو اس ملک کے جس میں رہ رہے ہو، اور ان کے قانون کا اتنا احترام، اتنی تربیت آپ کی اور دوسروں کی اچھی ہوئی ہے کہ آپ نے رات کے سناٹے میں جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی چالان، کوئی جرم، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے فقط احترام، قانون کے احترام و اطاعت کی خاطر یہاں رک گئے آپ. تو اگر ہم اتنی ہی اہمیت اللہ کے قوانین کو دیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو دیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اگر یہ اللہ کے قوانین کے بارے میں اتنی احساس ہمارے اندر پیدا ہو، اتنا احساس پیدا ہو، یہ حس پیدا ہو ہمارے اندر کہ ہم نے ہر قدم پر اللہ کی فرمان کی اطاعت کرنی ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تو کتنی زندگیاں ہماری پاکیزہ ہو جائیں گی. اور قرآن کے فرمان کے مطابق اس حیات کا نام ہے حیات طیبہ. جو بھی اللہ کے فرامین کی اطاعت کرتا ہے اور اس وقت جو زندگی اس کی بنتی ہے وہ حیات طیبہ ہے، وہ زندگی معمولی زندگی نہیں ہے. لیکن اللہ کے فرامین کی نسبت ہم یہ احساس اور یہ ذمہ داری نہیں رکھتے.
پس حکومتوں کی اطاعت ہے، عوام کی اطاعت ہے، طبقات کی اطاعت ہے، ملا کی اطاعت ہے، طواغیت کی اطاعت ہے، نفس کی اطاعت ہے، شیطان کی اطاعت ہے۔ یہ ساری اطاعتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ انسان کر سکتا ہے، اور انہی سے روکا ہے قرآن کریم نے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، یہ مطاع نہیں ہے تمہارے لیے، تم ان کے مطیع نہیں ہو، حق نہیں بنتا تمہیں کہ آپ ان منابع کی یا ان فرمان رواؤں کی اطاعت کریں، چونکہ جہاں جہاں ان کا فرمان ہے وہیں پہ اللہ کا فرمان ہے، تو آپ وہی کام کرو لیکن اللہ کا فرمان بجا لو۔ مثلا بعض آج کل زیادہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر ناامنی ہے، اور ناامنی کو امن میں تبدیل کرنے کے لیے کوششیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہر چند اتنی مؤثر کوششیں نہیں ہیں، لیکن عدد کے لحاظ سے دیکھیں، گنتی کے لحاظ سے دیکھیں تو کافی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہر چند ان کوششوں میں سے آج تک کوئی مؤثر کوشش نہیں ہوئی پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے، نہ حکومتی سطح پر کوئی سنجیدہ مؤثر کوشش ہوئی ہے، نہ عوامی سطح پر، نہ خواص کی طرف سے، نہ علماء کی طرف سے، نہ علمی اداروں کی طرف سے، نہ کسی اور منبع کی طرف سے کوئی سنجیدہ اور مؤثر اور بڑی حرکت شروع نہیں ہوئی، لیکن چھوٹے چھوٹے سطح پر، چھوٹے درجوں کے اوپر ایسی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی تنظیمیں ہیں این جی اوز کے نام سے جو جانی جاتی ہیں، غیر حکومتی ادارے جو ملک سے باہر، اکثر بیرون ملک سے ان کو مدد دی جاتی ہے، اور آ کر پاکستان میں جہاں اور بہت ساری خدمات کے لیے انہوں نے عنوان بنائے ہوئے ہیں، علاج معالجہ ہے، تعلیم ہے، فلاں ہے، اس طرح کے، ان میں سے ایک امن کے لیے بھی ان کی کوششیں ہیں۔ امن کے لیے یہ این جی اوز آتے ہیں اور آ کر پاکستانی مختلف گروہوں سے، ادیان سے، مذاہب سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان کے نمائندوں سے، اور ان کی تنظیمیں بناتے ہیں، ان کے کانفرنسیں کراتے ہیں، ان کے پروگرام کرواتے ہیں، انہیں اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی میڈیا میں تشہیر کرتے ہیں۔ خوب ابھی ہم ذہن میں یہی رکھ لیں کہ اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ پیچھے نیت کیا کار فرما ہے، لیکن فرض کر لیں کہ اچھی نیت سے کرتے ہیں۔ ایک بزرگ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اسی طرح کے ذکر کیا کہ اس طرح امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ امن کی کوششیں پیچھے کروانے والے فلاں ہیں اور آگے میدانی کام کرنے والے فراوان ہیں۔ وہ بزرگوار عالم تھے، تو میں نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ آپ این جی او کے اچھا ان کا نیت ہے، اچھی نیت ہے اور بہت اچھا کام ہے امن کے لیے کوششیں کرنا، لیکن جب آپ اس کو این جی او کا فرمان سمجھ کر اور این جی او کی مہم سمجھ کر آپ اس کو امن قائم کوششیں کریں، ہو بھی گیا کام اگر امن قائم، تو این جی اوز کی اطاعت شمار ہوگی آپ کی، اور یہی امن کا حکم اللہ کا ہے، قرآن کا فرمان ہے، دین کا فرمان ہے، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ آپ اگر ناامنی ہے تو امن قائم کرو، آپ امن کے لیے کوششیں کرو۔ اب ہمارے سامنے دو فرمان ہیں، ایک امن پسند این جی اوز کا اور ایک اللہ کا فرمان ہے۔ ہم اللہ کے فرمان سمجھ کر اس کو، یہی امن جو ہماری ضرورت بھی ہے وہ نہیں کر رہے، لیکن این جی اوز کے ٹائٹل کے ساتھ ہم یہی امن کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خوب میں نے کہا عزیز من، اگر ہم یہی کوشش اللہ کا فرمان سمجھ کے کریں تو یہی کانفرنسیں عبادت ہیں، یہی کانفرنسیں اطاعت ہیں، یہی کانفرنسیں اتباع ہیں، دین کی پیروی ہیں، دین کی، اور اطاعت کے لیے جتنے ثمرات ہیں وہ سارے اس کے اوپر آپ کو ملیں گے بھی، اخروی و دنیاوی سارے فوائد آپ کو نصیب ہوں گے۔ لیکن ہم اسی موضوع میں جہاں اللہ کا فرمان ہے، اسی موضوع میں اللہ کا فرمان ہوتے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کے فرمان کے تحت کر رہے ہیں۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے انسان کے اندر کہ اطاعت کے میدان میں فرمان روا اللہ کو نہیں بنایا ہوا، اچھے کاموں کے اندر بھی اللہ کو فرمان روا نہیں بنایا ہوا۔ اس لیے قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ آپ
ان کے پیچھے مت چلو، ان مثلا ملا کی اطاعت نہ کرو، طاغوت کی اطاعت نہ کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو، نفس امارہ کی اطاعت نہ کرو، ہوائے نفس کی اطاعت نہ کرو، اور مختلف طبقات جیسے کفار، جیسے یہود، جیسے منافقین، یہ طبقات ہیں، ان کی اطاعت مت کرو، اور اسی طرح ناس کی اطاعت مت کرو، عوام کی اطاعت مت کرو۔ اطاعت خدا کی کرنی ہے، صرف ایک منبع ہے۔ اطاعت ہمیشہ فرمانروائے مطلق سے نیچے آئے گا، سلسلہ اطاعت جمہور سے اوپر نہیں جانا کہ عوام اصل واجب الاطاعت عوام ہیں، اور یہ نظریہ عوام پسندی اور عوام پرستی اور محوریت عوام و جمہوریت اتنا رچ بس گیا ہے کہ بعض اس کو عین دین و اسلام سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جمہوری مغربی جمہوریت کے نظام سے پہلے جو نظام کثرت سے مسلمان ممالک کو متاثر کر رہا تھا، سوشلزم تھا، روسی نظام، کمیونزم، جس میں کسی قسم کے دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اسلام کی، نہ یہودیت کی، نہ نصرانیت کی، نہ ہندو مذہب، نہ دنیا کا کوئی مذہب، چونکہ کمیونزم نام ہی مذہب کے انکار کا ہے کہ مذہب کے بغیر دنیا کمیونزم ہے۔ اس مذہب کے بغیر دنیا میں روس میں وہ نظریہ قائم ہوا، اس کے بعد چائنا میں اسی نظریے کا انقلاب برپا ہوا، اور ایک ایک کر کے دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ نظریہ قائم ہوا۔ اب عملاً انہوں نے چھوڑ دیا ہے عملی طور پر، لیکن بعض جگہ پر ایسے ایک خانہ پوری کے طور پر باقی ہے۔ جیسے چائنا میں کمیونزم ہے، صرف انہوں نے پارٹی ہے کمیونسٹ، لیکن عملاً وہ اب اس طرح سے کمیونسٹ نہیں رہے، سیاسی نظام اپنا وہی رکھا ہوا ہے، جمہوریت نہیں ہے چائنا کے اندر، اور عوام کا کوئی دخل نہیں ہے وہاں کے نظام، حکومت، سیاست میں کمیونسٹ پارٹی کا سارا نظام ہے۔ یہ کئی ممالک میں تبدیلیاں آئیں، عرب ممالک اکثر میں سوشلسٹ انقلاب آئے، عراق میں آیا، لبنان میں آیا، اور سوریہ کے اندر انقلاب آیا، الجزائر میں آیا، لیبیا میں آیا، باقی کئی ممالک میں، حتیٰ مصر کے اندر جمال عبد الناصر جو کمیونسٹ نظریات کے اور سوشلسٹ نظریات کے حامل تھے، لیکن قوم پرستی کے لبادے میں اظہار کیا، اپنا ظہور کیا۔ خوب یہ سارے اس وقت عوامی طبقات بھی اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اور سارے سوشلزم کی طرف، اور اس سے سمجھتے تھے کہ یہ اچھا نظریہ ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض علماء، بعض روشن فکر، بعض مسلمان، بعض مومنین، انہوں نے ثابت کیا باقاعدہ دلائل کے ساتھ کہ سوشلزم عین اسلام ہے، یہی عدالت جو دین کہہ رہا ہے وہ یہی سوشلزم ہے۔ بلکہ بعض اس حد تک آگے بڑھ گئے، انہوں نے کتابیں لکھیں اور انبیاء کرام علیہم السلام، نعوذ باللہ، انہیں ثابت کیا کہ یہ سارے سوشلسٹ تھے، یہ سارے انبیاء سوشلسٹ تھے۔ کتاب بھی لکھی، یہ ایک پاکستانی نے، اور وہ پاکستانی جو مومن بھی اپنے آپ کو کہتا تھا اور مومن سمجھا جاتا تھا اس کو، اسی نے کتاب لکھی، موسیٰ سے مارکس تک۔ موسیٰ نبی خدا ہیں، اور مارکس جو اس نظریے کا بانی ہے کمیونزم کا، تو اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ نظریہ انبیاء سے شروع ہوا، اور انبیاء بھی اسی کے نعوذ باللہ مروج تھے، اسی کے پیروکار تھے، اور کارل مارکس نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہی نبیوں کا نظریہ تھا۔ ہو بہو وہی باتیں آج جمہوریت کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جمہوریت عین دین ہے۔ کل تک جو مصر تھے کہ سوشلزم عین دین ہے، اسلام ہے، اور جو عدالت اسلام کہہ رہا ہے وہ یہی عدالت ہے، بلکہ نہج البلاغہ سے بعضوں نے ثابت کیا، آج نہج البلاغہ سے ایرانی صدر نے جمہوریت ثابت کی ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ الہی حکومت کے قائل نہیں ہیں بلکہ جمہوری حکومت کے قائل ہیں۔ امیر المومنین کی حکومت جو ہے وہ خود اپنی بھی عوامی آراء سے بنی تھی، اور وہ اسی کے معتقد تھے کہ عوام جس کو حاکم بنائے وہی حاکم ہوتا ہے۔ یہ موجودہ ایرانی صدر نے نہج البلاغہ سے جمہوریت نکالی ہے، اور اس سے پہلے
بہت سارے ایرانی علماء نے نہج البلاغہ سے سوشلزم نکالا کہ یہ دیکھیں امیر المومنین کی عدالت، یہ جو علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بیت المال جو غصب ہو گیا ہے میں وہ لوٹاؤں گا، اگر وہ عورتوں کا جہیز بن گیا ہے میں وہ بھی لے کر واپس بیت المال میں واپس لوٹاؤں گا، تو یہی سوشلزم ہے۔ مالکیت ختم کر رہے ہیں امیر المومنین، اور بیت المال مرکزی بیت المال ہوگا، وہاں سے سب کو ان کی ضرورت کے مطابق وظیفہ ملتا رہے گا جتنی پیسے ان کو چاہیے، لیکن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ یہ عین اسلام ثابت ہوتا رہا تقریباً نیم صدی تک، 50 سال تک بعض گمراہ لوگ اپنی توانائیاں صرف کرتے رہے، اور آج وہ کتابیں ساری ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی ہیں جن میں صحابہ کو کہا یہ سوشلسٹ ہے، نعوذ باللہ۔ مثلا حضرت ابو ذر غفاری، چونکہ وہ سرمایہ داری نظام کے خلاف تھے یا غیر عادلانہ ثروت کے مخالف تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں، اور آخرکار بہت ہی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے جلا وطنی کے عالم میں۔ یہ بزرگوار چونکہ ان کے نعرے عدالت کے نعرے تھے کہ عدل ہونا چاہیے اور عدالت ہونی چاہیے، اور ثروت جمع نہیں کرنی چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، اور بیت المال بعض افراد کو نہیں لوٹنا چاہیے، یا خاندان بعض خاص مسلط نہیں ہونے چاہیے، یہ حضرت ابوذر کے تعلیمات اور عمل تھا، اور انہی کی وجہ سے ثابت کیا کہ یہی عین کمیونزم ہے اور یہ سوشلزم ہے۔ صحابہ رسول کو ثابت کیا، انبیاء کو نعوذ باللہ ثابت کیا۔ اسی طرح ابھی ان کے بعد دوسرا طبقہ پیدا ہوا ہے، چونکہ اب وہ سوشلزم ختم ہو گیا، روس کی سلطنت ٹوٹ گئی اور قبلہ ان کا ویران ہو گیا، تو اب امریکی جمہوریت اور مغربی جمہوریت یہ قبلہ، یہ ایک ہی نظام اب رہ گیا ہے۔ تو وہی لوگ یا دوسرا طبقہ میدان میں آیا اور اب مصر ہیں قرآن کی آیات سے اور رسولوں کی زندگی سے، اور خود رسول و ائمہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عوام پرست تھے، نعوذ باللہ، یہ بھی اللہ کے مطیع نہیں تھے، فرامین خدا لاگو کرنے نہیں آئے تھے، عوام کے فرامین، عوام کا نظریہ، عوام کی خواہشات کی تکمیل کے لیے تھے، اور ان کے نزدیک بھی حق عوام کے ساتھ، حق مساوی با عوام ہے، جدھر عوام ادھر حق ہے، عوام جدھر چلے جائیں ادھر ہی حق ہے۔ یہ قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ فرمان روا عوام کا، فرمان روا خواص کا، فرمان روا علماء کا، فرمان روا انبیاء کا، فرمان روا ملا کا، تمام طبقات کا و تمام افراد کا فرمان روا فقط اللہ ہے۔ مگر آپ نے نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، لا کہہ دیا ہے، لا سے دین شروع ہوا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی فرمان روا۔ جب فرمان روا ہی نہیں ہے تو فرمان کہاں سے آ گیا، فرمان کہاں سے اس کو حق بنتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں ایک مجموعہ آیات کا انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ آپ اطاعت مت کرو، ان طبقات کی اطاعت نہ کرو۔ ان میں ہم بعض آیات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جن میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جو پہلے بھی اس کی طرف اشارہ گزرا ہے، سورہ مبارکہ احزاب میں آیت 66 میں ایک نمونہ اس خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا موجود ہے کہ اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت میں لگے رہے ہیں، ان کی مثال قرآن کریم نے ذکر کی اور ان کا حشر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آیات 66 میں ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، روز قیامت جب ان کے چہرے جھونک دیے جائیں گے، نار کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور الٹائے پلٹائے جائیں گے،
یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. یہ لوگ وہاں جب جائیں گے جہنم میں اس وقت کہیں گے کہ اے کاش، یا لیتنا، یقولون یا لیتنا، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور نہیں کی. چونکہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، جہنم میں حسرت کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ حسرت تو کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ تو جہنم سے نہیں نجات دلائے گی. جہنم میں جا کے حسرت کرنا، جب موقع تھا اطاعت کا اس وقت نہیں کی اطاعت. خوب، اب سوال یہ ہے کہ جہنم کیسے آ گئے؟ آیا فقط اللہ کی اطاعت چھوڑنے سے جہنم آ گئے ہیں؟ نہ، قرآن فرماتے ہیں نہ، اللہ کی اطاعت ترک کرنے سے جہنم نہیں آئے، بلکہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے جہنم آئے ہیں. یوں نہیں تھا کہ فقط اللہ کی اطاعت نہیں کی، اس جرم میں جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں. بلکہ چونکہ یہ شک ہے ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی اطاعت ترک کر دی، نعوذ باللہ، اور کسی اور کی بھی نہیں کی اس نے اطاعت، یہ محض ایک احتمال و فرضیہ ہے جس کا کوئی مصداق زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. اللہ کی بھی نہیں اطاعت کر رہا فرمان، اور غیر اللہ کی بھی نہیں کر رہا، ایسا فرض ناممکن ہے. اب یہی طبقہ جو جہنم میں گیا ہے حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی. وقالو، اب ان سے پوچھا جائے گا کہ خیل خوب آپ نے اللہ کی اطاعت تو نہیں کی، رسول اللہ کی بھی نہیں کی، بس یہی جرم تھا؟ کہیں گے نہ، ایک اور غلطی کی، وہ یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی اور ان کی چھوڑ کر کسی اور کی ہے. وہ جو دوسروں کی ہے وہ جہنم لے آئیے، وہ چیز ہمیں آج جلا رہی ہے. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اے ہمارے پروردگار، جہنم میں اب جا کر اقرار کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنہار، ہمارے پالنے والے، ہم نے اطاعت کی ہے. ربنا انا اطعنا، ہم مطیع تھے لیکن تیرے نہیں تھے، اللہ کے نہیں تھے، رسول اللہ کے مطیع نہیں تھے، بلکہ کس کے مطیع تھے ہم؟ ساداتنا، اپنے سادات، اپنے سیدوں، اپنے سرداروں کے مطیع تھے. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سید عربی زبان میں سردار، رئیس، بزرگ، اس کو عربی زبان میں سید کہا جاتا ہے. سید اسی وجہ سے کہ چونکہ سردار و بزرگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آل رسول کو بھی سید، نسل جو رسول اللہ سے چلی ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا سے جو اولاد چلی ہے، نسل چلی ہے، انہیں بھی سید کہا جاتا ہے. یہ عربی اصطلاح نہیں ہے، یہ اردو فارسی اصطلاح ہے کہ چونکہ عربی میں بزرگ کو، بڑے کو سید کہا جاتا ہے، اس وجہ سے انہیں بھی سادات شمار کرتے ہیں. یہاں قرآن مجید کی مراد لغوی معنی ہے سادات کا. ساداتنا، ہم نے اپنے سادات کی اطاعت کی ہے، یعنی ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، ہم نے اپنے لیڈروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے رئیسوں، مثلا قبیلے کا سردار سید ہوتا ہے، سید قوم یعنی قوم کا سردار، قوم کا لیڈر. سید قبیلہ، قبیلے کا لیڈر. سید فلاں خطہ، شہر، فلاں شہر کا، فلاں ملک کا لیڈر. مثلا ہم نے اپنے لیڈروں کی، ہم نے اپنے قائدین کی، ہم نے اپنے پیشواؤں کی، ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی اطاعت کی ہے، ان کے فرمان مانتے رہے ہیں، اور پھرتی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے اپنے بزرگوں، سرداروں کی اطاعت کی ہے کہ ایک دفعہ بھی نافرمانی نہیں کی، ان کا فرمان نہیں ٹھکرایا. ابھی مثالیں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. نہ ان کے
وہ سردار مانتے ہیں یا کہیں گے کہ انہوں نے کبھی نافرمانی کی ہو، اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ان کا فرمان نہیں ٹھکرایا، ایک دن کے لیے اللہ کا فرمان بجا نہیں لائے اور ایک دن کے لیے ان کا فرمان نہیں ٹھکرایا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، کبراء یعنی بزرگ، کبیر، ہم نے اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں کی اطاعت کی۔ بزرگ خاندانی بزرگ، قومی بزرگ، سیاسی بزرگ، سماجی بزرگ، علمی بزرگ، مذہبی بزرگ، ہم بزرگوں کے کہنے پہ چلتے رہے۔ جدھر بزرگ، آج بھی بعضوں کا معیار یہ ہے جدھر بزرگ کہیں گے ادھر چلیں گے ہم، بزرگوں کے کہنے پہ چلو گے یا اللہ کا فرمان مانو گے آپ؟ اطاعت اللہ کی و رسول کی کرنی ہے۔ یہ خود اعتراف کا حسرت کر رہے ہیں کہ کاش اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور جہنم آنے کی وجہ کیا ہے؟ جہنم آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سادات اور کبراء کی اطاعت کی ہے۔ سورہ احزاب آیا 66 اور 67 ہے یہ، اور 68 بھی ہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان بزرگوں نے، ان سرداروں نے، ان وڈیروں نے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہوں نے خدا کی راہ سے ہٹایا ہے۔ ربنا، اب یہ جہنم میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، جو ان لوگوں کی اطاعت و پیروی کی وجہ سے جہنم پہنچے، یہ اب وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پالنے والے ان کو 2 گنا عذاب دے، دوہرا عذاب دے، چونکہ انہوں نے 2 جرم کیے ہیں، ایک خود گمراہ تھے، تیری اطاعت سے باہر تھے، اور ایک ہمیں انہوں نے تیری اطاعت سے باہر کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، ان کے لیے 2 گنا عذاب ہوگا۔ جو خود بھی دین سے باہر، دین کے نظام سے باہر، اللہ کے فرمان سے باہر، اور دوسروں کو بھی باہر کر رہے ہیں، ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، ضعفین من العذاب، ایک اپنی گمراہی کا اور ایک عوام کو اور دوسروں کو، مختلف طبقات کو گمراہ کرنے کا عذاب ان کو نصیب ہوگا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے لیے یہ جہنمی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ خدایا انہیں لعن کر، ان پر اپنی لعنت کر، اور نہ معمولی لعنت قلیل، بلکہ لعن کبیر، بڑی لعنت کر ان کے اوپر، یہ بڑی لعنت کے مستحق ہیں چونکہ بڑے بنے ہوئے تھے، کبراء تھے وہ کبیر، اور سردار اور رئیس لیڈر بنے ہوئے تھے، تو لیڈروں کے لیے چھوٹی لعنت نہیں ہوتی، ان بزرگوں کے لیے چھوٹی لعنت کافی نہیں ہے، بڑی لعنت کر ان کے اوپر۔ لعنت یعنی انہیں محروم رکھ اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے، اپنے عفو سے، اپنی درگزر سے، اپنی نعمتوں سے ان کو محروم رکھ۔ جہنم ہے ہی محرومیت کی جگہ، لعنت اسی کو کہتے ہیں کہ تمام اللہ کی نعمتوں سے انسان کو جب دور کر دیا جائے، رحمت کے مقابلے میں لعنت ہے۔ رحمت انہیں بھیج جنہوں نے تیری اطاعت کی ہے، لیکن جنہوں نے تیری اطاعت نہیں کی، کیونکہ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں اطاعت اللہ کی اطاعت کے آثار میں سے اور نتائج میں سے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی خدا اس پر رحمت کرے گا، اور جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی خدا کیوں نہیں کہ لا تعلق ہے اس سے، بلکہ اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ لعنت یعنی محرومیت مطلق ہے، اسے کچھ بھی خدا کی نعمت اور فرصت و مہلت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد مومنین کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، ان کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت کی۔ خوب یہ ایک نمونہ ہے جو آج عرض کیا اس تمہید کے ساتھ کہ اطاعت کے میدان میں قرآن کریم نے ایک باس اور پیش کی ہے، ایک موضوع اور پیش کیا ہے اطاعت کے ضمن میں، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کے اطاعت نہیں، مطیع نہیں ہے، اللہ کے مطیع نہیں ہیں، لیکن اسی موقع پر جہاں اللہ کا فرمان نہیں مانتے وہ دوسروں کے مطیع ہیں، اور جب دوسروں کی اطاعت گزار ہیں ان سے روکا گیا ہے کہ مت کرو، آپ سرداروں، وڈیروں اور رؤساء اور ان پیشواؤں کی اطاعت مت کرو جو اللہ کی راہ سے دور ہیں۔
بھلے جو آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، جو آپ کو اپنی اطاعت کی طرف نہیں بلاتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کو خدا نے نبوت دی ہو، کتاب دی ہو، حکومت دی ہو، اور وہ آ کر لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلائے گا، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور نہ اسے حق بنتا ہے کہ یہ کہے۔ جسے خدا نے منسوب کیا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے گا، اور اگر خدا نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کو فرمان دو اور لوگ اس کا فرمان مانتے ہیں، تو چونکہ وہ فرمان اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے، لہٰذا وہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس پر اثر اطاعت خدا کا انسان کو نصیب ہونا ہے۔ جنہوں نے جو فرمان روائی شروع کر دی ہے، جو بڑے بن گئے ہیں، جو لیڈر بن گئے ہیں اور دوسروں کو فرامین دیتے ہیں اور دوسرے بھی ان کے پابندی سے فرامین مانتے ہیں، یہ ان کے لیے معیار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آیات دیگر ہیں جن میں ایک ایک طبقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ نے جمہور کے پیچھے نہیں چلنا۔ ظاہر رسول اللہ نے کسی شخص کی اطاعت تو نہیں کرنی، یا رسول اللہ کو تو چونکہ خود حاکم ہے، رسول اللہ سے اوپر تو کوئی حاکم نہیں ہے، لیکن ایک یہ ممکن ہے تصور کسی کے ذہن میں آ جائے کہ عوام مل کر، لوگ مل کر یا طبقات مل کر پریشر گروپ بنا کر رسول اللہ کے اوپر دباؤ ڈالیں، جیسا کہ کیا بھی انہوں نے بارہا اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، اور اپنی تجاویز، اپنی مرضی، اپنی رائے منوانے کے لیے رسول اللہ کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی، اور اسی جگہ پر اللہ کا فرمانا ہے کہ آپ نے ان کی بات ماننی ہی نہیں ہے، ان کی بات ماننا ان کی اطاعت ہے، لہٰذا آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ باقی آیات انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد۔